الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹی تراویح ہے، جس میں پوری سورہ انعام ہم سنیں گے۔ اس کے مضامین آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس سورت کا نام انعام اس لیے ہے کہ سورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں انعام یعنی مویشیوں کی حرمت و حلت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورت کو متعارف و ممیز کرنے کے لیے انہی آیات سے اس کا نام یعنی الانعام منتخب کیا گیا ہے۔ سورہ انعام اب تک پڑھی جانے والی پوری منزل میں پہلی مکی سورت ہے۔ یہ سورت مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی۔ تفسیر و حدیث کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس رات یہ سورت نازل ہوئی، اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قلم بند کرا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب قریش کی مخالفتیں اور ریشہ دیوانیاں ظلم و ستم کی آخری حدوں کو چھو رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مضبوط سرپرست اور حمایتی جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وفات پا چکے تھے۔ اسلام پر قائم رہنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ اہل ایمان کو گھروں سے نکال دیا گیا اور مکے میں جو باقی ماندہ صحابہ رہ گئے تھے، ان کے لیے بھی سرزمین مکہ تنگ کر دی گئی تھی۔ سورت کے نزول کے وقت ظاہری حالات اگرچہ بڑے کٹھن تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر امید تھے کہ یہ مشکل گھڑیاں بیت جائیں گی اور آسانی و کامرانی کا عہد شروع ہو جائے گا۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد و افکار کی تطہیر پر زور دیا گیا ہے۔ اسی طرح معاندین کو ان کی غلط روش پر تنقید و وعید کے ذریعے جھنجوڑنے کا اہتمام کیا گیا۔ اسی طرح اہل ایمان کو عزیمت و استقامت کی تلقین اور مداحنت کے راستے کے بجائے جد و جہد اختیار کرنے کا درس دیا گیا۔ یوں اس صورت میں کئی عنوانات پر گفتگو کی گئی ہے، لیکن سب آپس میں مربوط ہیں۔ پورا سورہ انعام پڑھتے ہوئے کہیں تسلسل میں خلا یا ربط میں الجھاؤ محسوس نہیں ہوتا۔ یوں مضمون طویل ہونے کے باوجود باہم مربوط ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کائنات اور تخلیق نوع بشر کا تذکرہ فرمایا ہے، اسے اپنا معجزہ قرار دیا ہے، اور بلا شبہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک چیز خود حضرت انسان اور اس کا انگ انگ گواہی دے رہا ہے کہ یہ تخلیق بہت بڑا معجزہ ہے، جو خالق کی عظمت پر دلالت بھی کرتی ہے۔ انسان کا یہ حال ہے کہ وہ اس معجزے کو ایک معمول کی چیز قرار دے کر درخور اعتنا نہیں سمجھتا، وہ معجزات کا طالب رہتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس نشانیاں اور معجزات آتے ہیں تو وہ انہیں قبول کرنے کے بجائے منہ موڑتے اور انکار کرتے ہیں۔ اقوام عالم کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ غفلت اور خرمستی کے نتیجے میں ان کا مقدر بربادی اور ہلاکت ٹھہرا۔ جھٹلانے والوں کا دردناک انجام تاریخ میں بھی محفوظ ہے، اور جغرافیہ بھی ان کے نشانات اور کھنڈرات کا امین ہے۔ یہ دونوں مظاہر انسان کے لیے عبرت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ کافروں کی دھمکیوں کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، کہو کیا اللہ کو چھوڑ کر
جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور روزی رساں کسی اور کو سرپرست بنا لوں؟ یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی کوئی قوت اللہ کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور اگر وہ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ مکے کے انتہائی مشکل حالات میں یہ آیات بڑی مؤثر تھیں۔ ایک جانب کافروں کو کھلے الفاظ میں ان کی بدعنوانیوں پر ٹوکا گیا، اور دوسری جانب اہل ایمان کو حوصلہ اور تسلی دے کر ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا گیا۔ کافر جب لاجواب ہو جاتے تھے اور قرآن کی آیات کا مقابلہ ان کے بس میں نہیں ہوتا تھا تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف یہ اعتراض جڑ کر دل کی بھڑاس نکالتے تھے کہ ان ہذا الا اساطیر الاولین، یہ تو ایک پرانی داستان ہے جو دہرائی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ لغو اعتراض ان کی فکری اور نظری شکست کا ثبوت ہے۔ حق کا انکار کرنے والے دراصل دنیا کی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مرنے کے بعد جی اٹھنا ان کے نزدیک مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ قیامت کو جب وہ رب کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، جہنم کا منظر دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیجا جائے اور ہم مطیع فرمان بن جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اول تو دنیا میں واپس جانا ان کے لیے ممکن ہی نہیں، اور اگر میں ایسا کر بھی دوں تو یقیناً یہ وہی روش اپنائیں گے جس پر وہ پہلے چلتے رہے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے جھٹلا دیا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی روایات ملتی ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ یہ کہتے کہ ہم نے اس کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، لیکن یہ نبوت کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو دراصل بنو ہاشم کی قیادت و سیادت کو مان لینے کے مترادف ہے، اور ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ ابو جہل نے اخنس بن شریق سے بات کرتے ہوئے تسلیم کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر وہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہے جن سے ہم نے ہمیشہ ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے۔ میں اگر اسے نبی مان لوں تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔ سب سے بلند آہنگ انکار نبوت کا اعلان تو ابو جہل کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ، ابو لہب اور دیگر سرداران قریش بھی ایسی باتیں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور اذیتیں پہنچائی گئیں۔ انہوں نے اس راہ میں صبر کیا یہاں تک کہ اللہ کی مدد ان تک پہنچ گئی۔ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور کر کے ہدایت کی راہ پر چلائے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو وہ ہر چیز پر قادر تھا، مگر اس صورت میں تو امتحان کی روح ہی ختم ہو جاتی، جبکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور دارالجزا میں تو انسان کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ انسان کی اس عادت کا بھی تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ کو فراموش کیے رکھتا ہے، لیکن جو ہی کوئی مصیبت آتی ہے تو سہارے ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سوا کہیں سے اسے امداد نہیں ملتی۔ آیت نمبر 40 اور 41 میں اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے مواقع پر تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، اور اگر وہ چاہتا ہے تو تمہارے اوپر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو اس وقت تم بھول جاتے ہو۔ انسانی آبادی اور کرۂ زمین پر بسنے والی بستیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ خوشحالی میں وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو آہوازاری کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ کسی وقت بھی وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور معاف فرماتا ہے، لیکن وہ بغاوت کی اس ڈگر پر چلتے رہیں تو بھی دنیاوی نعمتوں کے دروازے یک بارگی کھلتے ہیں۔ باقی سمجھتے ہیں کہ ان کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اپنی کشتی بھر لیں
اور پھر وہ ان کو بیچ منجدھار کے اندر غرق کر دے۔ اسی طرح اللہ نے بغاوت پر آمادہ اور نافرمانی پر جری کئی قوموں اور فساد زدہ بستیوں کی جڑ کاٹ کر انہیں ختم کر دیا۔ توحید اور رسالت کا مضمون بیان فرماتے ہوئے کہا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے نمائندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ربوبیت اور خزانوں کا تصرف اس ذات باری کے اپنے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ یہ بات آیت نمبر 50 میں بیان کی گئی۔ حقیقی معزز کون ہے؟ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کی نظروں میں دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت رکھنے والوں کی کوئی وقت نہیں۔ اس کے نزدیک تو وہ گدائے بے نوا اور فقیر خاک نشین زیادہ محبوب اور معزز ہے، جو اسے رات دن پکارتا ہے اور اس کی خوشنودی میں لگا رہتا ہے۔ اپنے نبی کو بھی حکم دیا کہ یہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں قیمتی سرمایہ ہیں، یہی زمین کا نمک اور پہاڑی کا چراغ ہیں۔ کافروں کا مطالبہ تھا کہ معاشرے کے ان حقیر لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا جائے تو وہ بات سننے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کے کہنے پر ان مخلص اہل ایمان کو اپنے سے دور نہ پھینکنا۔ اللہ رب العالمین باغیوں کو سرزنش بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تذکیر اور نصیحت بھی جاری رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کوئی گناہ کر بیٹھے، پھر توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو مالک حقیقی اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ یہ بات آیت نمبر 54 میں بیان کی گئی۔ کافر مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم اللہ کے رسول ہو اور ہم تمہارا انکار کر رہے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ان کا یہ سوال بذات خود احمقانہ تھا، مگر اللہ نے انہیں جواب دیا کہ جس چیز کی وہ جلدی مچا رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن اللہ خود جانتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور کب فیصلے کی گھڑی اس کے ہاں متعین ہے، اور اس کا علم صرف اسی کے پاس ہے۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ کوئی مجرم چھپ سکتا ہے، نہ بھاگ کر راہ فرار اختیار کر سکتا ہے۔ بحر و بر میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، درختوں سے گرنے والے پتوں تک وہ جانتا ہے۔ زمین کی اندھیری تہوں کے نیچے کوئی دانہ ایسا نہیں جو اس کی نظروں سے اوجھل ہو۔ خشک و تر، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی شے، کوئی نیکی اور بدی اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ انسانوں کی فطرت کا ایک پہلو یوں بیان کیا گیا ہے کہ جنگلوں اور صحراؤں میں، سمندروں اور دریاؤں میں، اندھیروں اور مصیبت میں انسان اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب وہ رحیم و کریم اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو پھر یہ نمک حرام اور قدر ناشناس دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو مصیبت ٹل گئی وہ یا اس سے بھی بڑی مصیبت پھر کہیں سے باغیوں پر مسلط ہو سکتی ہے۔ اللہ اس پر قادر ہے، اس کا حکم تو زمین و آسمان کے ذرے ذرے پر نافذ ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے جلیل القدر نبی ابراہیم علیہ السلام کے دور جوانی کی رودات بیان فرمائی ہے۔ بت پرستی کے ماحول میں آنکھ کھولنے والے ابراہیم علیہ السلام بت پرستی اور شرک سے متنفر تھے۔ قوم مٹی اور پتھر کے بتوں کو پوجتی تھی، چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو بت ساز بھی تھا اور بت خانے کا پروہت بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے ان کے ایک ایک الہ کا ذکر کیا اور ان چاند، سورج اور ستاروں کے غروب ہو جانے کے بعد یہ سوال کر کے ان کو مبہوت کر دیا کہ کیسے رب ہیں تمہارے جو وجود اور عدم وجود کی منزلوں سے گزرتے ہیں، ابھی ہیں اور ابھی نہیں ہیں، میرا رب تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اعلان کیا کہ نہ تو چاند ستاروں میں الوہیت ہے، نہ سورج اس کا اہل ہے، الہ تو ایک ہی ہے اور وہ وہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں یکسو ہو کر اس کی جانب اپنا رخ پھیر رہا ہوں۔ تم اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو جس کے وجود پر پوری کائنات گواہ ہے۔ تم انہیں خدا مانتے ہو جن کی خدائی کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں باطل کے سامنے نہ جھکتا ہوں
نہ اس سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ حجت ابراہیم علیہ السلام کا ہتھیار بھی تھا اور ان کی ڈھال بھی۔ اللہ نے اسے اپنی نعمت کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہونے والے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا اور ابراہیم علیہ السلام کے پیش اولو العزم پیغمبر نوح علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا۔ اسحاق و یعقوب، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ، عیسیٰ و یسع، یونس و لوط، سب انبیاء علیہ السلام کو محسنین، صالحین اور تمام جہانوں سے برتر قرار دیا گیا۔ ان عالی مرتبہ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت خود اللہ نے بیان فرمائی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا کہ ان کی فضیلت اللہ کی عطا کردہ ہے اور ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کا مرہون منت ہے۔ فرمایا اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایہ غرق ہو جاتا۔ پس معلوم ہوا کہ شرک اور کفر اعمالی کو ضائع نہیں کرتا، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو بھی چھین لیتا ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی ان خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ان کے وابستگان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان سے وابستگی کو اپنے لیے نیکی کی بنیاد بنائیں، نہ کہ اس تعلق کو گناہ اور بغاوت کا پیش خیمہ بنائیں۔ اللہ نے وحی اور نبوت کو انسانوں کی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنایا۔ نبوت اور وحی کا انکار کرنے والے دراصل اللہ کی ربوبیت اور اس کی ذات پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اللہ پر افترا باندھنے والے اور اس کے نبیوں کی مخالفت پر کمر بستہ عناصر کے لمحات، موت و سکرات کا جو ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے وہ بڑا دردناک اور عبرت انگیز ہے۔ فرمایا سکرات موت میں جب یہ ڈبکیاں لگا رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلتناک عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت باندھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھایا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں ہر شخص تنہا حاضر ہوگا، ہر شخص کو اپنی اپنی جواب دہی کرنا ہوگی۔ غافل اور غیر ذمہ دار انسان جو جھوٹے سہارے تلاش کرتا ہے وہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ یہ سب جھوٹے رابطے ہیں جو قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے۔ انسان کے اپنے اعمال صالحہ اس دن کام آئیں گے۔ آیت نمبر 95 سے لے کر 110 تک مسلسل اللہ رب العالمین آفاق و انفس سے مثالیں پیش کرتا ہے جو توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتی ہیں۔ نباتات سے لے کر جمادات تک، زمین سے لے کر آسمان تک، غلے دانے اور سبزی سے لے کر میوہ جات و ثمرات تک، سلسلہ موت و حیات سے لے کر تبدیلی و تغیر دن رات تک، ہر چیز اس بات کا ثبوت اور دلیل ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا پیدا کر رہا ہے، نظام چلانے والا نظام چلا رہا ہے، اور ہر چیز کو پورے اندازے اور حکمت کے ساتھ کنٹرول کرنے والی کوئی قوت کار فرما ہے۔ یہی خالق کائنات ہے، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ بیوی، وہ یکا و تنہا ہے، وہ تصورات سے بھی ماورا ہے، وہ اپنی حکمتوں کے ذریعے سے ہر ذرے میں نظر آتا ہے مگر اس کی تجلی کو نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نہایت باریک بین اور خبیر ہے۔ اسے پانے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے، وہ بصیرت کہ جو اس کی کھلی نشانیوں کو دیکھ سکے۔ جو اپنے آپ کو اندھا کر لے وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ جس کو بصیرت مل جائے وہی خوش قسمت ہے۔ کائنات کو نگاہ عبرت سے دیکھنے کی بجائے منکرین حق معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر ان کو سب معجزات بھی دکھا دیے جائیں، ان کا ہر مطالبہ پورا کر دیا جائے، فرشتے ان کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوں اور مردوں سے بھی ان کی بات کرا دی جائے تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کی وجہ ان کی جہالت، ہٹ دھرمی اور حق و صداقت سے اناد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر شیطانی قوتیں برسر پیکار تھیں۔ یہ ہر دور میں اہل حق کے مد مقابل رہتی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تاریخ میں آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ہر نبی کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے۔ شیاطین جن و انس ہر نبی کے مقابلے پر آپس میں ایک دوسرے کو شیطانی سازشوں کے ذریعے سے حق کی مخالفت پر آمادہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے، بس اہل حق کو اس پر غم زدہ اور پریشان ہونے کی بجائے دل جمعی کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ اللہ کی بات صدق و انصاف کے ہر پیمانے سے کامل ہے، اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 118 سے
حلال اور حرام کی بحث شروع ہوتی ہے۔ مشرکین اور اہل کتاب نے اپنی جہالت، ضد، ہٹ دھرمی اور مشگافیوں کے ذریعے سے حلال و حرام کی حدیں توڑ دیں۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کی تھیں انہیں حرام قرار دے دیا، اور جو حرام قرار دے دی گئی تھیں ان کو حلال بنا لیا۔ اس تناظر میں ان کی تمام غلط رسومات کا پورا تجزیہ کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو اس تباہ کن رجحان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں پر دل مطمئن اور اس کی حرام کردہ چیزوں سے مکمل اجتناب ایمان کی علامت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 141 میں کھیتوں اور باغوں کی پیداوار پر عشر نکالنے کا حکم ملتا ہے۔ اس کی تفاصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دی ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں بنیادی طور پر 4 چیزوں کی حرمت بیان ہوئی ہے: ایک مردار، دوسرا خون، تیسرا سور کا گوشت، اور چوتھے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا کسی بھی جانور کا گوشت۔ حدیث میں اس کی مزید تشریح بھی کی گئی ہے اور تمام درندے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سب معقولات حلال ہیں۔ بعض چیزوں میں کراہت کی وجہ سے لوگ انہیں نہیں کھاتے، ظاہر ہے ان کا کھانا فرض نہیں، لیکن انہیں کراہت کی وجہ سے حرمت کے زمرے میں بھی داخل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات آیت نمبر 145 میں بیان کی گئی۔ کھانے پینے کے علاوہ جن اعمال کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی طرف لوگ توجہ ہی نہیں دیتے، حالانکہ ان کی حرمت بھی بہت واضح اور ان کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 151 سے ان حرام اعمال کی فہرست شروع ہوتی ہے، اور 10 چیزیں اس میں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 مفلسی کے ڈر یا کسی اور وجہ سے اولاد کو قتل کر دینا، نمبر 4 جلی اور خفی ہر طرح کی بے شرمی اور بے حیائی اور فحاشی، نمبر 5 قتل حق، قتل ناحق، نمبر 6 مال یتیم کھانا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 8 بے انصافی اور عدل سے ہٹے ہوئے فیصلے کرنا، اور نمبر 9 اللہ اور اس کی مخلوق سے عہد کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا، نمبر 10 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی بھی اور راستہ اختیار کرنا۔ آیت نمبر 160 میں اللہ نے انسانوں پر اپنے احسان عظیم کا ذکر فرمایا ہے، جس کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن بدی ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ آیت نمبر 162 اور 163 میں بندہ مومن کا نصب العین بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت و قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کرنے والا میں ہوں۔ سورت کے آغاز میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ نے تم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور ایک وقت مقرر تک دنیا میں رہنے کا وقت دیا ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ سورت کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تم لوگ اپنے سے پہلی نسلوں کے بعد زمین میں خلافت کے مقام پر فائز کیے گئے ہو۔ نہ پہلے لوگ اور سابق نسلیں یا مستقل رہیں، نہ تمہیں یہاں مستقل رہنا ہے۔ اس دارالعمل سے آخر کوچ کرنا ہے اور دارالحساب میں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ وہاں جب فیصلے ہوں گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا رب نافرمانوں کو سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور اطاعت گزاروں سے بہت درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ مضامین ہیں سورہ انعام کے جو آج آپ سنیں گے۔ نظریہ اسلام پیش کیا گیا ہے، اس پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے اور اس کے مطابق اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ To understand the full message of Quran, please watch all videos from day one. Like this and subscribe the channel for more Islamic videos. Thank you.